مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات پایۂ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ والوں کا یہ قافلہ جب دہلی سے چلا تو اس میں سے کسی نے بھی یہ سوال نہ کیا کہ ہمارے زادِ راہ کا کیا انتظام ہے، اشیاء خورد و نوش کب اور کہاں ملیں گی، کیونکہ یہ ان کے توکل کے خلاف تھا جو درویشی کی پہلی صفت ہے۔ یہ راز و نیاز صرف حضرت محبوب الہی اور ان کے چہیتے مرید حضرت منتخب الدین کے درمیان تھے، جن کو یہ کرامت مل چکی تھی۔ تہجد یا فجر کے وقت جب آپ وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھتے تو آپ کو اپنی جائے نماز کے نیچے غائب سے سونے کے کچھ سکے مل جاتے، جو آپ اسی وقت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ کو ہر روز سونے کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ملتا جس میں سکے ہوتے اور آپ ان کو لٹا دیتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہر روز صبح غیب سے آپ کو ایک سبز نعمت عطا ہوتا جس میں سونا لگا ہوتا اور وہ آپ تقسیم فرما دیتے۔ ان دونوں روایات میں صحیح اور قرین قیاس یہی ہے کہ آپ کی جائے نماز کے نیچے سونے کا سکہ غائب سے موجود ہوتا، کیونکہ یہ اکثر اللہ والوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور اس سونے کی ضیافانہ تقسیم کی بنا پر آپ کا لقب زرزری زربخش مشہور ہوا۔ حضرت زرزری زربخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلد آباد کی اس غیر آباد پہاڑی پر اپنا مسکن بنایا جسے ہاوڑہ کہتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مختصر سی مسجد تعمیر کروائی جو اب بھی ہاوڑے کی مسجد کہلاتی ہے، اور نہ جانے کتنی بار ان کے عقیدت مند اور خدا رسیدہ حضرات اس کی مرمت کروا چکے ہیں، یعنی وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے۔ البتہ اس کے قریب ایک نہایت ہی چھوٹا سا کمرہ ہے جس کی بلندی 5 یا 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، لمبائی چوڑائی بھی نہایت مختصر ہے، چھت گول ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت زرزری زربخش نے 40 دن تک چلہ کشی کی تھی۔ اب بھی زائرین پہاڑ کی اس بلندی پر پہنچ کر آستاں بوس ہوتے ہیں۔ حضرت زرزری زربخش جب اس پہاڑی مقام پر آئے تو یہاں ایک کنواں تھا جو اب بھی موجود ہے اور سونا بائی کی باوڑی کہلاتا ہے۔ اس کنویں کا مالک یا راجہ ایک بہت امیر کبیر ہندو آدمی تھا جس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام سونا بائی تھا، دوسری بھادیلا، تیسری کٹھا بائی اور چوتھی کا نام ڈاک بائی تھا۔ ان میں مختار کل سونا بائی تھی۔ حسن و جمال میں اس کا جواب نہ تھا، اور یہ باوڑی یا کنواں اس کی ضروریات کے لیے مختص تھا۔ باقی تینوں لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ 3 باوڑیاں تھیں۔ سونا بائی کی باوڑی بڑی گہری تھی اور اس سے اس کے باغ کی آبیاری ہوتی رہتی، اور اس میں تفریح کے لیے اکثر سونا بائی آیا کرتی تھی۔ حضرت زرزری زربخش جب اس پہاڑی مقام پر تشریف لائے تو اپنے کسی خادم کو وضو کے لیے پانی لانے بھیجا۔ اس نے پانی سونا بائی کے درباریوں سے طلب کیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ادھر حضور کے خادموں نے اصرار کیا۔ اتفاق سے اس وقت سونا بائی وہاں موجود تھی۔ حال احوال دریافت کیا، معلوم ہوا کہ حضرت زرزری زربخش کے خدام پانی کے طلبگار ہیں۔ آپ کی شہرت اور زرزری زربخش کے لقب کی توجیہ سب کو معلوم تھی، اس لیے سونا بائی نے ازراہ تمسخر کہا، اگر تمہارے پیر و مرشد کو پانی کی ایسی ہی ضرورت ہے تو پانی اس شرط پر مل سکتا ہے کہ میری باولی کا پانی سونا بن جائے۔ سونا بائی نے یہ بات ناممکنات میں سے سمجھ کر محض ٹالنے کی خاطر کہی تھی، لیکن جب حضرت زرزری بخش تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، یہ ہے تو یہی صحیح، تم پہلے کنویں میں سے میرے وضو کے لیے پانی نکال لو اور پھر میرا رومال پانی میں دھو کر باولی میں نچوڑ دو، اور خداوند قدوس کی قدرت کا تماشا دیکھو کہ یہ وہی قادر مطلق ہے۔
چنانچہ آپ کے خدام پانی کا مشکیزہ لے کر وہاں گئے، اور سونا بائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس مرد خدا نے اس کا چیلنج کس طرح قبول کر لیا۔ خدام نے مشک بھری اور حضرت کا رومال دھو کر کنویں میں نچوڑ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا پانی سیال سونے میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کے خدام بے نیازی کے ساتھ رخصت ہو گئے، اور سونا بائی انگشت بدانداں یہ کرامت دیکھ کر کچھ دیر کے لیے سکتے میں رہ گئی، اور جب حواس بجا ہوئے تو دیوانہ وار آپ کے آستانے پر پہنچی اور کہا، جس مذہب کے لوگوں میں اتنی کرامت ہے ان کا خدا کس قدر قدرت والا ہوگا۔ حضرت زرزری زربخش کی خدمت میں پہنچ کر وہ بڑے ادب و آداب بجا لائی۔ آپ نے چونک کر کہا، تم کون ہو اور کیا نام ہے؟ جواب دیا، میں سونا بائی ہوں۔ آپ نے اسی قلندرانہ شان اور صوفیانہ آن بان سے کہا، سونا بائی کا مقصد سونا بنوانا تھا، سونا بن چکا، اب فقیر سے کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا، اس سونے نے سونا بائی کو سونا بنانے والے گرو تک پہنچا دیا، اب اس سونا بنانے والے گرو کا کام ہے کہ سونا بائی کو سونا پیدا کرنے والے خدا سے ملا دے جو قادر مطلق ہے۔ آپ سونا بائی کی عقیدت اور خدا طلبی سے بہت محظوظ ہوئے اور نظر عنایت سے دیکھ کر فرمایا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد سونا بائی اپنی تمام داسیوں اور ملازمین سمیت مشرف با اسلام ہوئی، اور اس واقعے کے بعد اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کا تانتا بند گیا۔ سونا بائی اپنے گرو یعنی حضرت زرزری زربخش صاحب کی نظر کیمیا کے اثر سے نہ صرف پکی مسلمان بن گئی بلکہ اونچے مراتب پر فائز ہوئی۔ مرنے کے بعد آپ کے مزار کے نیچے چمیلی کے درخت کے نیچے دفن ہوئی۔ اس کا مزار اب تک اس درخت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی باوڑی اب تک اسی کے نام سے موسوم ہے۔ جب تک حضرت زرزری بخش زندہ رہے، رشد و ہدایت میں مصروف رہے، اور ان کے ساتھ ان کے دوست، ان کے پیر بھائی خواجہ محمد صاحب ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ رہے۔ افسوس ہے کہ حضرت زرزری زربخش رحمت اللہ علیہ نے زیادہ عمر نہیں پائی۔ 34 یا 35 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور کل 17 برس تک خلد آباد اور اس کے متعلقہ علاقوں کو اپنے نور ہدایت سے منور کرتے رہے۔ چونکہ آپ کا وصال عالمی شباب میں ہوا اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عوام الناس میں آپ زرزری زربخش دولہا کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے دوست خواجہ محمد صاحب کو جب آپ کی وصال کی اطلاع ملی تو دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جب ان کو پردہ خاک میں چھپا دیا گیا تو خواجہ صاحب وفور غم میں قبر پر گر پڑے۔ گرتے ہی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور بات کو عقیدت مندوں نے انہی کے پہلو میں دفن کر دیا، اور دونوں کا عرس ایک ہی دن اور ایک ہی تاریخ کو ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی تاریخ وفات 7 ربیع الاول 709 ہجری بمطابق 1309 عیسوی ہے۔ اس واقعے کی مطابقت حضرت محبوب الہی اور امیر خسرو کی موت سے ہے۔ آپ کا عرس خلد آباد اور اورنگ آباد کی بستی میں سب سے بڑا عرس ہوتا ہے، جس میں عاشقان خدا، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اور محبان محبوب الہی اور عارفان کامل کے علاوہ فقراء، غرباء اور مساکین ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور بہشت خلد آباد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔